بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مروی ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، یعنی عورتیں آئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور حضور نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو حضرت عمر سناتے جاتے تھے۔ حضرت ہندہ بنت عتبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں، خوف زدہ ہو کر برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئیں کہ پہچانی نہ جائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں۔ یہاں یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت ہندہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی، اسلام لانے کے لیے حضور کے دربار میں آئی ہیں، اور جو گفتگو ہوئی یہ اسلام لانے سے پہلے ہے۔ پھر جب انہوں نے یہ بیعت کر لی، اسلام لے آئیں، تو وہ اسلام پر قائم رہیں، حضرت ابو سفیان بھی، حضرت ہندہ بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ہندہ نے سر اٹھا کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے نہیں دیکھا، اور اس دن مردوں سے صرف اسلام اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کریں گی۔ تو ہند نے عرض کیا، کتابوں میں لفظ ہند لکھا ہوتا ہے، ہماری اردو میں حضرت ہندہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہندہ نے عرض کیا کہ حضرت ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان حاضر تھے، انہوں نے کہا جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے سب حلال۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تو ہند بن عتبہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں جی ہاں، جو کچھ مجھ سے قصور ہوئے ہیں معاف فرمائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ بدکاری کریں گی؟ تو ہندہ نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر فرمایا نہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ ہندہ نے کہا ہم نے چھوٹے چھوٹے پالے، جب بڑے ہو گئے آپ نے انہیں قتل کر دیا، آپ جانے اور وہ جانے۔ ہندہ کا لڑکا حنظلہ بن ابی سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑیں گی۔ ہندہ نے کہا اللہ کی قسم بہتان بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک بات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی۔ اس پر ہندہ نے کہا کہ اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا۔ 457 عورتوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ نہ فرمایا، ہاتھ نہ ملایا، اور عورتوں کو دست مبارک چھونے نہ دیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض پیر صاحبان جب بیعت کرتے ہیں تو عورتوں کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں، اس طرح بیعت کرنا حرام ہے۔ بعض پیر صاحبان ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو عورتیں چومتی ہیں، جس طرح ان کے مرد مرید چومتے ہیں، جو عورتیں مرید ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ چومتی ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے،
اور ایسے پیر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت پیر ہی نہیں، کیونکہ پیر کا متقی پرہیزگار شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک قدح پانی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے۔ یعنی بیعت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی موجود ہے کہ ایک پیالے پانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈالا، پھر عورتوں نے اسی میں ہاتھ ڈالا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کے ذریعے بیعت لی، جس طرح آج کل مشائخ لیتے ہیں کہ ایک بڑی چادر ہوتی ہے جس کا ایک سرا پیر صاحب پکڑ لیتے ہیں اور دوسرا سرا عورتوں کی طرف ہوتا ہے اور عورتیں چادر میں ہوتی ہیں، بیچ میں پردہ ہوتا ہے، تو اس طرح بیعت لی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ بیعت کے وقت مقراض کا استعمال مشائخ کا طریقہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ خلافت کے ساتھ ٹوپی دینا مشائخ کا معمول ہے، اور کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ عورتوں کی بیعت میں اجنبیہ کا ہاتھ چھونا حرام ہے، یا بیعت زبان سے ہو یا کپڑے وغیرہ کے واسطے سے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ یہودی آخرت سے امید توڑ چکے ہیں کیونکہ انہیں کتب سابقہ سے معلوم ہو چکا تھا، اور وہ بالیقین جانتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہودیوں نے اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے انہیں اپنی مغفرت کی امید نہیں۔ آگے فرمایا، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر امید توڑ بیٹھے قبر والوں سے، جیسے کافر قبر والوں سے امید توڑ بیٹھے پھر دنیا میں واپس آنے کی، ایسے ہی یہ یہودی مغفرت کی امید توڑ بیٹھے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ یہودی ثواب آخرت سے ایسے نا امید ہوئے جیسا کہ مرے ہوئے کافر اپنی قبروں میں اپنے حال کو جان کر ثواب آخرت سے بالکل مایوس ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، یہ مغفرت سے محروم ہیں، ثواب سے محروم ہیں، آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یہودیوں سے ہرگز دوستی نہ کرو۔ سورۃ الممتحنہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔